السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، واقعہ ملاحظہ فرمائیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام اور اپنے زمانے کے ولی کامل حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس واقعے کی نسبت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی۔ جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بوڑھی ہو گئی تو ایک مرتبہ ان کی ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک بار حج کر لوں، میری تمنا ہے حج بیت اللہ کرنے کی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ماں کی اس تمنا کو پوری کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے اور آپ نے کوفے سے مکے تک کا سفر کرنے کے لیے نہ کسی گھوڑے کا انتظام کرتے ہیں، نہ کسی اونٹ کا انتظام کرتے ہیں اور نہ کسی سواری کا انتظام کرتے ہیں۔ جب کوفے سے حاجیوں کا قافلہ روانہ ہوا تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کو کندھے پر بٹھاتے ہیں، کندھے پر سوار کرتے ہیں اور حج کا سفر شروع کرتے ہیں۔ جب جب نماز کا وقت ہوتا یا کھانے کا وقت ہوتا تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کو کندھے سے نیچے اتارتے اور جیسے نماز وغیرہ سے فارغ ہوتے پھر ماں کو کندھے پر بیٹھا لیتے تھے۔ اس طرح کرتے ہوئے آپ مکہ المکرمہ پہنچے، حج کے ایام شروع ہوئے، حج کے سارے ارکان ان حاجیوں کے بیچ میں لاکھوں کا مجمع تھا، ان مجمعوں کے بیچ میں یہ بیٹا اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے حج کے سارے ارکان ادا کرواتے ہیں۔ جب حج سے فارغ ہو گئے پھر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کو کندھے پر سوار کیے، مدینہ المنورہ پہنچے، وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آپ نے حاضری دی، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، وہاں سے فارغ ہو کر کے پھر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کو کندھے پر بٹھاتے ہیں، پھر مکہ واپس آتے ہیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد پھر یہ بوڑھی ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا، نہ جانے یہ میری زندگی کا آخری حج بھی ہو سکتا ہے، اب دوبارہ میں اس جگہ آؤں یا نہ آؤں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، بیٹا میری ایک چاہت ہے، میری ایک تمنا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے 40 طواف کروں۔ یہ سن کر پھر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کا 40 طواف مکمل کروانے کے لیے کندھے پر بٹھاتے ہیں۔ تقریباً 3 دن 3 رات کے اندر یہ 40 طواف مکمل ہوتا ہے۔ اس درمیان آپ نڈھال ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، لاغر ہو گئے تھے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کو کعبۃ اللہ میں بٹھا دیتے ہیں اور بٹھانے کے بعد کعبہ شریف کے اوپر جو کالا کپڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے جس کو غلاف کعبہ کہتے ہیں، آپ اس کپڑے کو پہنتے ہیں، آپ اس کپڑے کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کے اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ میرے مولا، آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو کوفے میں کندھے پر سوار کیا تھا، تو اللہ میں نے مکہ تک پہنچایا اور مکہ پہنچ کر کے میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے حج کے سارے ارکان بھی ادا کروائے۔ پھر یہاں سے میں اپنی ماں کو لے کر کے مدینہ پہنچا، پھر مدینہ سے واپس مکہ پہنچا اور مکہ پہنچ کر کے میرے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری ماں کا طواف مکمل کروانے کے لیے 3 دن 3 رات لگ گئے۔ اللہ اتنا کچھ کرنے کے بعد اب آپ ہی بتلائیے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں،
اس کپڑے میں سے آواز آتی ہے، غلاف کعبہ میں سے آواز آتی ہے کہ عبداللہ تو نے اپنی ماں کے ساتھ جو جو کیا ہے وہ مجھے معلوم ہے، لیکن عبداللہ یاد کرو اس دن کو جس دن تم پیدا ہوئے تھے اور جب تمہاری ماں نے پہلی مرتبہ اپنی گود میں رکھا تھا، اور گود میں رکھ کر کے جب تمہاری ماں نے پہلی مرتبہ اپنی چھاتی سے لگایا تھا اور چھاتی سے جو دودھ کا پہلا قطرہ تیرے منہ میں ٹپکایا گیا تھا، عبداللہ تو نے تو ابھی تک دودھ کے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، کتنا کچھ کرنے کے بعد اللہ آواز دیتا ہے کہ ابھی تک دودھ کے قطرے کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یقیناً ماں باپ کا ہم پر بہت بڑا حق ہے، لہذا ہر اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ماں باپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، ماں باپ کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، ماں باپ کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، اور ماں باپ کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھے۔ انشاءاللہ اگر ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، ماں باپ کا خیال کریں گے، تو یقیناً اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ جب اللہ ہم سے راضی ہوگا یہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔